GNN کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں پروفیسر میاں اعجاز الحسن۔ ملاقات کے لیے ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ پروفیسر میاں اعجاز الحسن کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ نے تکلیف کی۔ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے آپ سے ملنا، آپ سے بات کرنا، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایسے مجھے ایسے شرمندہ کر رہے ہیں نہیں یا چھیڑ رہے ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں۔ آپ ایک نامی گرامی مصور، آرٹ کے استاد، لکھاری، شاعر اور ساتھ ساتھ عملی سیاست بھی کرتے رہے ہیں۔ کہاں آرٹ کہاں سیاست کے ہنگامے، کمبینیشن کیسا ہے یہ؟ شروع سے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے شوق تھا امیجز بنانے کا، اور ایک بگلا جو ہے نا، بگلا ایک بڑا بگلا ہوتا ہے، تو وہ بڑا لاہور کے زو میں تو دیکھے ہوئے ہیں نا، ہاں بالکل دیکھے، ہڈی لمبی، اتنی لمبیاں لتاں، اتنی لمبی چونچ، اور وہ ایسے کھڑا رہتا ہے ایک ٹانگ کو پیچھے کر کے۔ تو اس کو بنانے کی میں کوشش کرتا تھا، نہیں بنتا تھا، بڑے عرصہ یہ کوشش رہی کہ وہ ٹھیک بن جائے۔ تو آخر میرے والد پوسٹ ہوئے کوٹ کپورہ میں۔ کوٹ کپورہ فرید کوٹ اسٹیٹ کی چھوٹا سا شہر تھا، وہاں پہ میں آرٹ اسکول میں مجھے ڈالا۔ وہاں پہ ایک آرٹ ڈپارٹمنٹ بھی تھا ان کا، تو وہاں پہ مجھے کوئی تھوڑی سی ڈرائنگ، کچھ رنگ لگانا، یہ شوق آگے بڑھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا ایک دن کاغذات میرے والد صاحب کے تھے، اس میں کچھ واٹر کلر پیپر تھا اور کچھ سوکھے ہوئے رنگ تھے، تو میں نے دیکھا تو ہوا تھا واٹر کلر کرتے ہوئے، تو میں نے آئی ریمبر کہ ان کا وہ کاغذ اتنا بڑا تھا، بڑا نہیں، اس کے اوپر وہ بگلا بنانے کی پھر کوشش، اور بہتر بنا، اس کو میں نے رنگ بھی کیے۔ آئی واز ویری ہیپی۔ اب میں سمجھنے لگا میں آرٹسٹ بن گیا۔ مجھے نیچرلی کوئی امپلس تھی، کوئی فکری طور پہ میں نے کوئی نہیں اس طرح گہرائی میں سوچا کہ میں نے آرٹسٹ بننا ہے۔ اس کے بعد آرٹسٹ کرنے کے بعد آئی نوٹسڈ کہ میں چیزوں کو بڑے غور سے دیکھنے لگا ہوں۔ آئی واز ریڈنگ پیپل، دیئر شیپس، لوکنگ ایٹ دا کلاؤڈز، کلر آف دا اسکائی، یار اوپر گہرا ہوتا ہے پھر نیچے ذرا ہلکا جاتا ہے، سن سیٹ کے وقت چینجز، یو نو، اٹ ہیلپ می ٹو آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ود دی نیچر اراؤنڈ مائی سیلف۔ کہ ابھی دیکھنے لگا، پھر میں اس کو مقید بھی کرنے لگا، بنانے لگا جو تصویریں، یہ پھر شوق آگے بڑھا۔ مجھے بعد میں داخل کر دیا گیا، کبھی میرے والد کی تبادلہ اس شہر ہوتا تھا، کبھی اس قصبے میں، تو کہا اس طرح تو نہیں پڑھائی ہو سکے گی۔ تو ایک ان کا دوست تھا وہاں پہ ذمہ داری کرتا تھا، انہوں نے کہا کہ اس کو یار کسی بورڈنگ میں داخل کرو، کیا اجرتے ہیں۔ تو پہلے تو لمبی بات چھوڑیں کہ مجھے ایشین کالج میں ایڈمیشن ہو گئی، اور وہاں پہ مجھے بورڈنگ میں بھی چھوڑ دیا گیا۔ میں نے 3 بار بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ جا کے مجھے پکڑ لاتے تھے۔ ظاہر ہے یار کلّا اکیلا میں ماں باپ کا بیٹا، مجھے لگا مجھے کہاں پھینک کے چلے ہیں جی۔ وہاں پہ مس سنگر انگریز میں وہ جناب دیکھتی تھی سویا ہے کہ نہیں ہے، صبح دیکھتی تھی رومال ہے کہ نہیں، پھر کہتی تھی دانت دکھاؤ، یو نو، بفور گوئنگ ٹو۔ تو بڑا عذاب، بٹ آئی سیٹل ڈاؤن اینڈ دین ڈڈ ویل ان اٹ۔ آئی was the best athlete. I got the award for the best painter. Wow. And a lot of bests. You know, I was captain of the football team, athletic team, almost all the teams except tennis. So I won the sport. Sports میں چیلنج کپ بھی I won. تو وہاں پہ بہت زبردست آرٹسٹ وہاں پہ باری باری آئے، اینڈ آئی گاٹ کنیکٹڈ ود دا پیپل، سمجھے نا، بیکاز میرا خیال ہے جو شعر بھی لگتا ہے تو دیکھتا ہے کچھ لوگوں کو، ان کے ساتھ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس کے لیے شعر لکھتا؟ صرف اپنی بیوی کے لیے تو نہیں لکھتا،
وہ اظہار کا ذریعہ اس سے رابطہ کا اظہار اس لیے کرتا ہے کہ بھائی کہ اس کا رشتہ جڑتا ہے لوگوں کے ساتھ، ان کی بات کرتا ہے. آپ نے طویل عرصہ پیپلز پارٹی میں گزارا، پرانی پیپلز پارٹی میں اور آج کی پیپلز پارٹی میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دس از اے لوڈیڈ کویشچن. آئی تھنک ایک بہت بڑی جو پیپلز پارٹی میں کشش تھی وہ تھی محترمہ بے نظیر بھٹو. میں نے ان کے ساتھ ایز اے جنرل سیکرٹری آف پنجاب دورہ کیا تھا ناردرن پنجاب، جیلم کے علاقے، یہ وہ مائی گاڈ، جیسے پرواہ نہیں کرتی تھی، کراؤڈ ہے، بغیر ڈر کے اترتی تھی. میں اس کو ہر بار روکتا تھا کہ بیوی کیا نہ کرے، پتہ نہیں کون ہے اتنا کراؤڈ ہے، یا اینی باڈی کین ڈو اینی تھنگ. وہ کہتی ہے نہیں کچھ نہیں ہوتا. میاں صاحب کہتی تھی کہ بھائی نہیں کچھ نہیں ہے. تو میں ورڈ ہی ہوتا تھا کہ وہ اور کوئی نہیں جی انہوں جی کوئی چھوٹی موٹی ٹھوکتے ہوئے ڈسیبل کر دے. اینڈ شی واز ٹوٹلی ناٹ افریڈ آف اینی تھنگ. فیئر تھے وہ جائے ہی نہیں، بٹ شی واز سم تھنگ ایلس اینڈ دا پارٹی دین واز سم تھنگ ایلس. اینڈ I presently don't even know who is the president, you know, because it is his duty keep connected to people who are, you know, close to Benazir Bhutto. And really now if I was to mayor Pakistan People's Party, I'll not be able to do it. But there is, from other point of view, is a party and it is a party with a positive agenda. ایک اور میں بات ان پاسنگ کہتا جاؤں کہ ایک فیشن ہے کہ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان کہ جی نہیں یہ ہی از اے ویری ایسٹیوٹ پالیٹیشین. ناٹ ان اینی پالیٹکس کو دیکھا جاتا ہے جیسے کوئی ہیر پھیر ہوتی ہے. دیر از نو ہیر پھیر ان فیکٹ بیکاز اف یو ڈونٹ ٹیک اے پوزیشن دے ول ناٹ ٹیک اے پوزیشن. یو ہیو ٹو کم آؤٹ, then he has to be come out and be exposed for what he is. So you can't sit back. کہنا جی میں نہیں کر سکتا, کل کیوں نہیں سکتا. ہوں میرے کو تو سوال پوچھ رہے ہو, میں اپنی پارٹی کا کوئی عہدیدار نہیں ہے, بٹ آئی ہیو ٹو آنسر یو وٹ ایور آئی نو اباؤٹ دا پارٹی اینڈ واٹ از ہیپننگ. اسٹل اٹ از دا بگیسٹ پارٹی ان دس کنٹری. محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد وہ والی پیپلز پارٹی نہیں رہی جیسی ان کے دور میں تھی. حالانکہ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے وفاق میں حکومت بھی بنائی, لیکن پنجاب میں ان کا وجود تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اب وہ سندھ تک محدود ہو کے رہ گئے. آئی ڈونٹ نو, ختم, آئی کانٹ انڈورس کہ ختم ہو گئی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے اس طرح نظر بھی نہیں آتی جیسے آتی تھی نظر پہلے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں آتی ہے آئی تھنک. اینڈ the political situation, I think, would have been better if People Party was not sleeping. They are doing, میرا مطلب ہے بلاول as a foreign minister is doing his work very well. He is very well received, I think. The president, obviously up to all the time he is up on his toes. You know, میرا نہیں خیال کہ اتنا میں نے کوئی پالیٹیشین دیکھا ہے who has been on his toes all the time. I agree with you کہ I don't see the party in the Punjab. It is not visible. It is a party strong party, because it was everywhere visible. Now it is not visible. It doesn't become visible. It becomes visible in your mind when you read the newspaper. You know, بتانا ہی نظر آتا سی پہلے. You know, so I agree with you. محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جو ناہید خان صاحبہ تھیں, وہ کیوں پارٹی سے دور ہو گئیں جی؟ کیا وجوہات تھیں جی؟ مجھے ایک تو وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی. She was secretary to her, and I am glad that she is out of the party. اتنی
سال رہو تو کسی کا ساتھ دیا ہو اینڈ یو آر ناٹ اے گریٹ پالیٹیشین اور اینی تھنگ, تو پھر آدمی کو کرنا ہے تو تہذیب کے ساتھ ودرا کرو. پیپلز پارٹی کے بہت سے پرانے ساتھی بھی پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, جیسے ابھی پچھلے دنوں لطیف کھوسہ صاحب بھی چھوڑ کر چلے گئے. دیکھیں جی, جہاں تک تو اب پارٹی آرگنائزیشن کی تعلق ہے, پارٹی کا اٹ ڈزنٹ میٹر. وہ کبھی پارٹی سے اس کا کوئی تعلق تھا نہ کچھ, بس ون آف دا functionaries of Pakistan People's Party. I was very unhappy about it. His being the governor, and then they were uska beta using that opportunity to get cases and all that. So that is not worth talking about. باقی کئی چھوڑ جاتے ہیں جی, بڑھے ہو جاتے ہیں, ہاں جی, کئی have other things to do. It is نوکری تو نہیں رہے گی, مگر بہت سارے ساتھ ہیں. I have no position, but I support Pakistan People's Party. آپ کی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے ملاقات کہاں ہوئی؟ وہ میں گیا تھا بھٹو صاحب کے پاس. ان دنوں میں مجھے کمیشن کیا ہوا تھا منسٹری آف انفارمیشن کہ میں ایک کتاب لکھوں پینٹنگ آف پاکستان. تو آئی واز نیچرلی ان لوگوں کے سے کانٹیکٹ کر رہا تھا جن کے پاس نامور آرٹسٹوں کی تصویریں ہوں. یہ مجھے پتا تھا کہ بھٹو صاحب کو ایگزیبیشن پہ جاتے تھے, اور تو میں نے انہیں جا کے کہا کہ بھئی دیٹس دا ریزن وائی آئی واز دیئر, کہ کتاب کے حوالے سے میں آپ کی کلیکشن دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا ہاں آپ ٹھیک ہے. وہ بتاتے رہے, ہی واز ٹاکنگ پالیٹکس. ہم بیٹھ گئے, ختم ہوئی تو میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سیڑھیاں جو ہے نا یہ اوپر جاتی ہیں, اوپر جا کے آپ رائٹ دیکھو گے والا کمرہ جو ہے نا اس میں ہے تصویر. جب میں اٹھا ادھر ایسے گیا, اوپر گیا تو میں دور سے دیکھا کہ ایک لڑکی بیٹھی کتاب پڑھ رہی ہے, کچھ کر رہی ہے. تو میں قریب گیا تو اس نے میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی میں اس طرح آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تو شی گائیڈڈ می ٹو بھٹو صاحب روم. بس آئی ریمبر وہاں پہ مرتضیٰ بشیر کی ایک تصویر لگی ہوئی تھی, ایک اور کوئی دوسرا میں نے نہیں یاد. تو میں وہاں سے دیکھ کے اس کی فوٹوگرافر میرے ساتھ تھا, اس نے تصویر پھر کھینچ لی اس کی, اور میں نیچے اترنے لگا. اتر کے آ گیا, پھر ہم چلے گئے. بے نظیر حالانکہ بس ماں نے ان ایسا ٹرین کیتا سی, آئی کانٹ ٹیل, شی واز سو کٹیس اینڈ سو پراپر, کہ اتنی تہذیب یافتہ تھی. ترجمہ کر رہا ہوں میں انگریزی بول, کہ اتنی ماڈسٹ تھی. نہیں ہوتا نا کسی سے بڑے گھر جاؤ تو انہوں نے کتا بھی تمہیں پونکتا ہے جی. تو وہ جناب شی واز ویری کٹیس. آئی اسٹل ریمبر دیٹ. مجھے چھوٹی ہوتی سی. اینی وے وہ میری پہلی ملاقات سی. اس تو بعد ہی نہیں گیا. دین آف کورس آئی واز ویری کلوز ٹو سیکرٹری جنرل پنجاب. تو پھر یہاں پہ جہاں بھی انہوں نے جانا ہوتا تو آئی واز ود ڈسکسڈ ایوری تھنگ. یہ کمال کی بات ہوتی. آئی ٹیل یو شی واز انکریڈیبل. دور سے تو سارے ایسے لگتے ہیں نا, ہر پیشنس, ہر کمپیشن. وہ کسی مائی بوڈی نو ایسا نہ لٹرلی لگتا جی گرو پہ گی. آنیسٹلی آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ. شی واز ویری کمپیشنیٹ پرسن. میں تو ایک مزیدار گل سناواں. وہ بیٹھا ہوا ایسی اعتزاز احسن واز ڈرائیونگ دا کار اینڈ بی بی واز ود سٹنگ نیکسٹ, اینڈ کدھروں میٹنگ یا کسی جلسے تو واپس جا رہا تھا نا تے دس واز اسلام آباد. اینڈ کوئی ہوتا نا ایویں جوک کرنا, مثلاً منڈے کڑیاں سے جوک کرتے رہتے ہیں, وہ جوک کرتے ہیں. انہیں ایک بی بی دے بارے جو ایویں جوک کیتا ہے پاسنگ, کوئی پیڑیا پوڑا نہیں, ایویں ہو گیا کہ یہ اینڈ یو نو واٹ شی ڈڈ. انہیں کیا کہ بھئی اعتزاز گاڑی روکو. انہیں کیا پتہ نہیں کی روکی. انہیں کیا انہیں کہنا گیٹ آؤٹ آف دس کار. کہتا جی میں حیران ہو گیا. میں باہر میں کھلو گیا سڑک پہ. انہیں کیا دروازہ شٹ دو. تو کہتا آپ وہ بہ کے چل گئی, بیٹھ کے چل گئی. ایسے رہو آپ انہوں تو کھلو گے. شی واز ویری پراپر اباؤٹ دس.
کہ بھی انہیں کہا کہ بھی یہ جی گل عورت نے کی کہ آسا کیا کوئی آئی ڈونٹ نو کہ کی گل ہوئی ہے پوچھنا یہ جی گل شی واز ویری پراپر ویری کمپیشنیٹ یہ کوئی ویکھدی ٹریجک جے کوئی کسی کا مسئلہ ہوئے رونا والی ہو جاتی ہے دلیر تے سی بھائی ایس تو بڑا میٹافر کوئی نہیں ہو سکتا پہلی بار لندن جاتی ہے ہاں جی تے تھی گودی چ پڑھیا ہے تو اتوں اتر رہی ہے نہیں کہ انہوں دے چکے اتری یو نو دس واز ہز فرسٹ فوٹوگراف شی واز امیزنگ. پرتکلف انداز میں ہماری خاطر تواضع کی. بینظیر بھٹو شہید اور ذوالفقار علی بھٹو ان دونوں میں کون سی خوبیاں ایک جیسی تھیں اور کون سی مختلف؟ یار ایک تو یہ ہے کہ پولیٹیکل سما بھٹو کے وقت کچھ اور تھا اور بی بی کے وقت کچھ اور تھا. ان کے باپ نے تو ایک سپیس پولیٹیکل کریٹ کی تھی نا, اس میں تبدیلیاں نہ آئیں یہ وہ, اور اس کو وہ سپیس کو اپ ہولڈ کرنا پڑا جو بھی تھا کہ بھی اینڈ شی ڈیڈ اٹ ٹو بیسٹ آف ہر ابیلٹیز. کوئی اس نے آئی تھنک دیٹ واز دا فرق. دونوں ہی محاورے ہیں, بوتھ آر میٹافرز, پولیٹیکل میٹافرز, ہاؤ دے ورک. کیا میں کوئی کول فیلڈ ہے جی نہیں کم کردا کولا ہے کوئی گل نہیں ہے تو چلو باز نہ آ گئے یو نو انہوں نے پرواہ نہیں ہوتی. سیریلی اس طرح بی بی نے تو حد ہی کی تھی جس طرح انہیں ہر چیز پرولی سینے نہ لائی تھوک کدی نہیں سٹی. یو نو واٹ ایلس کین آئی سے. شی واز اے گریٹ لیڈر اینڈ بیکاز آف ہر پاکستان واز ریئلی پٹ ہائی انٹرنیشنل پوزیشن. آپ کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے بھی ملاقاتیں رہی اور اس دور میں جب پاکستان دولخت ہو گیا تو بھٹو صاحب پر الزام لگتا تھا کہ پاکستان توڑنے میں ان کا بھی ایک کردار تھا کہ انہوں نے ایک نعرہ بھی دیا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم. تو اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ بالکل جھوٹ ہے جی, بالکل جھوٹ ہے. ہی پرسنلی ٹولڈ مجیب الرحمان کہ یار یہ اس کو تھا نا ایک اس کا وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں گڑبڑ کی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا دوبارہ کیا نام ہے اس کی الیکشن کر دیتے. اگر وہ یہ کہتے کہ اچھا ہوا کہ میں نے تو یہ پروپوزیشن کرتے وہ وائی وڈ دیٹ ہی ٹیک دیٹ رسک. تو اسمبلی کا اجلاس کیوں نہیں بلان دیا تھا یہاں سے لوگوں کو ادھر کیوں نہیں جانے دیا تھا جو ڈھاکہ میں اسمبلی کا اجلاس بلایا؟ مجھے نہیں پتا جی اس بات کا, پتا آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ یہ ہوا تھا. اب وہ اور چیزوں میں انوالو ہوں گے کیونکہ یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس کا ہم تجزیہ نہیں کر سکتے تھے کہ ہمیں انفارمیشن نہیں دی اور کیا رہا ہے. بھٹو صاحب کو جو پھانسی لگایا گیا اس وقت آپ کی کیا فیلنگز تھیں, آپ ان دنوں کیا کر رہے تھے اور کیا اس وقت ملک کے حالات تھے؟ پھر بھٹو کو پھانسی دینا آئی تھنک دس از اے country will never forget. There was no cause to do that. And there have always been, this will be again, مجھے نوٹس آ جانا کہ many judges are could have been bent, and I don't think کہ it was justified legally or otherwise. They just wanted to get rid of him because he was a pain. So the political mafia اس کو I don't think کہ that should have happened. بھٹو صاحب کی حکومت کے بعد جب ضیاء الحق صاحب کی حکومت آ گئی تو آپ کو ایک بار گرفتار کر کے شاہی قلعے بھی لے گئے تھے. کیوں گرفتار کیا گیا آپ کو اور وہاں کی کیا یادیں ہیں آپ کے پاس؟ They interrogated me about کہ جی کچھ لوگ پیمفلٹس جو ہے نا وہ گاڑی پہ بیٹھ جاتے تھے. ایک بندہ بیٹھ جاتا سی ہر اسٹیشن تے جا کے ڈاک خانے دے وچ کچھ ایڈریس لکھے ہوندے سن کچھ اپنا پیمفلٹ سٹدا سی. گیا جتوں تک جانا ہے ملتان تک وہ تو واپس آ گیا. پھر جدوں بھی لایا کوئی پھر ایسا دے ور ٹرائنگ ٹو انکوائر کہ پتہ لگایا جائے کہ یہ کیا. تو وہی جب آپ کا نلکا بند ہو جائے تو پھر آپ جا کے کتنوں باروں کڑا پڑھ کے رہے ہو گے نا. تو انہوں نے اس وقت there was no open
مارشل آرٹ کی سچویشن ہی تھی. تو there were a lot of people who were taking the risk of dismantling the government and expressing themselves in pamphlets through arguments. اس حوالے سے یہ بڑی اچھی تھی پامفلٹ. بات دیکھی میں اس میں نہیں تھا انوبھو. اگر ہوتا تو میں بڑی خوشی سے کہتا کہ یار میں بھی تھا. جو اچھی باتیں ان پیمفلٹس میں تھیں. اینڈ کوئی ایسی بات کسی نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی تھی کہ جا کے آپ فلانی چیز جلا دیں یا فلانا. یہ پیپلز پارٹی میں یہ جلاؤ جلو کی کبھی نہیں نقطہ نظر ہوا. اٹ واز آلویز بین پلین پالیٹکس اینڈ ہارڈ لائن پالیٹکس. آف کورس لوگ جتنے قید ہوئے پیپلز پارٹی کے لوگ ورکرز ایٹسیٹرا کسی پارٹی کے اتنے کبھی بھی نہیں ہوئے ہوں گے فار نو ریزن ٹو اسپریڈ ٹیرر امانگ. شاہی قلعے کے عقوبت خانوں کی تو بڑی ہولناک قسم کی داستانیں سننے میں آتی. آپ کے شب و روز وہاں پر کیسے گزرے؟ یہاں پہ میں تھا اور کوئی تھا ہی نہیں. بڑا تھا اور ایک یہ تھا وہ ایک اس کے پیچھے وہ پچھلا خالی تھا. اس میں تھا. دروازہ اندر باہر سے سڑک سے جاؤ نا وہاں پہ تھانے میں اوپر تو ساتھ ہی لیفٹ پہ تھا. وہاں پہ ایک پیپل سامنے اگا ہوا تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے کیونکہ اس کا میں نے اسکیچ بھی تھوڑا سا بنایا. اچھا. سامنے ایک بیرکس تھی. ایک بیرک کی مجھے یاد ہے اس نے وہاں پہ انسٹال کیا ہوا تھا لائٹ. کوئی اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس ایبسلیوٹلی رات کو کوئی تشدد کی آوازیں آتی ہوں, کوئی چیخ و پکار آتی ہو؟ نتھنگ بالکل. آپ نے ایک عاشق کی بھی تصویر بنائی تھی کہ وہ شاہی قلعے کے عقوبت خانے میں جانے سے پہلے کیسا تھا اور بعد میں کیسا تھا. دیکھو جی میں نے تو اسے دیکھا. ہی واز پاؤں بھی اس کا خراب تھا, لنگڑا تھا. ہی واز ڈسیبلڈ ٹوٹلی. ہی بیکیم اے سمبل ہوتا نا بیچ میں اور پاکستان پیپلز پارٹی. ایوری باڈی لائکڈ ہم. بس ایسے آیا اس کے مرنے کا بھی نہیں پتہ چلا گیا. تو کیا ہوا کیا تھا اس کے ساتھ وہاں پر؟ آئی ڈونٹ تھنک ہی بیکیم ڈسیبلڈ ان وہ میرا خیال ہے پیدائشی کوئی جو ڈیفارمٹیز تھیں وہ تو اس کو وہاں کوڑے مارے تھے. اس کی میں نے تصویر بھی بنائی. کوڑے مارتے ہوئے؟ یہ شروع میں یہ لوگ دہشت پھیلانے کے لیے اخبار میں تصویریں بھی ریلیز کرتے تھے. وہ تصویر ہے پیچھے آگے یہ اس جو ہوتی ہے ڈھانچہ سا اس کو باندھا ہوا ہے ایسے اور اتاری ہوئی ہے اس کی قمیض. پیچھے اس کو کوڑے مارے انہوں نے وہ پیچھے تو اس کے نشانات تھے. ظاہر ہے کہ بھئی اور وہ بڑا نازک تھا, شریف سا بندہ تھا. فار نو ریزن اس کی میں پینٹنگ میں جیسے کہہ رہا تھا نا بنائی. میں نے کہا یہ ہمیں اپنے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے. ویری امپورٹنٹ کہ جو بھی ولنز ہیں ان کو بھی یو شوڈ پرے فار دیئر ڈیمنیشن ایون یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. اینڈ زندہ ہے تو یو شوڈ ٹیل ایوری باڈی واٹ ہی از. اچھے کو اچھا کہو, برے کو برا کہو. جنرل ضیاء الحق صاحب نے تو آپ کی حکومت ختم کی تھی, آپ کے لیڈر کو پھانسی چڑھایا تھا. بعد میں آپ کی ان کے ساتھ دوستی کیسے ہوگی جی؟ ان سے کیسے دوستی ہوئی؟ ان کی بیٹی آپ کی بڑی فین تھی. نہیں بہت تو پتہ ہے نا. میں دیکھو کچھ چیزیں ہیں کہ دشمن کا بھی بچہ جو ادھر ادھر ہو ہے کوئی ہوگا تو میں جا کے ضرور اسے پکڑ کے پیار بھی کروں گا اور اسے ٹھیک ہے. میری لڑائی اس کے بچے کے ساتھ تو نہیں ہے. آئی ول ڈو اٹ اگین. میرا دشمن ہے یار. بچیاں سانجیاں ہوندیاں نے. تو وہ یہ ایسے ہوا کہ میرا دو باتیں ہوئی. ایک تو میرا طالب علم غلام مصطفیٰ ہمارا بڑا نامور پینٹر ہے. یہ کہیں اسلام آباد میں کسی باغیچے میں مجھے نہیں پتا وہیں کہیں لان میں پینٹنگ کر رہا تھا. ویسے ضیاء الحق عجیب انسان تھا, عجیب و غریب باتیں کرتا تھا. اس نے جناب وہ گاڑی روکوا دی. وہ پینٹ کر رہا ہے کوئی بھی روک کر رہا دی پیدل جا کے جو کر کے دیکھتا رہا تھوڑی دیر. دس از واٹ غلام مصطفیٰ ٹولڈ می. آئی ایم ریپیٹنگ اٹ. پھر اس نے ضیاء الحق نے کہا کہ بھائی مجھے ڈائلاگ کا نہیں پتا.
بٹ یہ ٹولڈ می کہ انہوں نے کہا بھی کیا بنا رہے ہو. میں نے بتایا یہ وہ. تو اس کے بعد مصطفیٰ کہتا ہے جی میں نے کہا جی میری نمائش وہاں ہو رہی ہے, اگر آپ کا لاہور آنا ہو تو آپ ضرور آئیے وہاں کی سزا. اس نے کہا میں ضرور آؤں گا. اس طرح وہ جناب آئے لاہور الحمرا آرٹ کاؤنسل. تو وہاں پہ نیچے اوپننگ ہوئی, ہو گئی. یہ اوپر میں بھی وہاں تھا. جو مصطفیٰ ہے میرا طالب علم نیشنل کالج میں بھی رہا تھا, اچھا پینٹر تھا, اینڈ اے گڈ پولیٹیکل ورکر. تو میں نے آئی ہیڈ ٹو بی دیئر. ناٹ دیٹ آئی کسی نے کہا تھا میں نے اسٹوڈنٹ چاہے وہاں سے اولا کہ میں نے تو جانا تھا. تو میں جناب اوپر گیا تو وہ دیکھنے لگا یہ وہ. تو کچھ نے مجھ سے سوال پوچھے چاولا صاحب نے کہ بھئی یہ وہ اسٹارٹیڈ کانورسیشن میں آپ کو بتایا. تو ساتھ اس نے ان کی بیٹی بھی جا رہی تھی. تو اس بیٹی نے بھی مجھ سے کوئی سوال پوچھ لیا. میں نے اس کو بڑے آرام سے پیار سے بتایا. اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چھوڑا ہی نہیں. جتنی دیر تک میرے ساتھ چلتی رہی. وہ آگے چلے جاتے تھے, وہ اتنی دیر میرے ساتھ. آئی ڈونٹ نو وائی. بچی تھی. تو میرا خیال ہے کہ مجھے اسے برا نہیں جانا. تو پیاری, تو بچے سارے پیارے ہوتے ہیں. پروفیسر میاں اعجاز الحسن اور ان کی اہلیہ سے ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوئی. سر آپ کی اجازت سے میڈم سے کوئی سوال کریں؟ جناب آپ دونوں آرٹسٹ ہیں, تو گھر کا جو ماحول ہے یہ کوئی روایتی سا گھر ہے یا کوئی تھوڑا مختلف ہے؟ میرا خیال ہے جی مختلف ہی ہے, کیونکہ ایک ہی مضمون ہے دونوں کے انٹرسٹ کا. اگر کچھ پڑھتے ہیں تو یہ بھی وہی پڑھنا چاہتے ہیں, میں بھی وہی پڑھنا چاہتی ہوں, تو اکٹھے مل کے پڑھ لیتے ہیں, وقت بچ جاتا ہے. تصویر میں نے کوئی بنائی ہوتی ہے, ان کو کوئی تنقیدی نظر سے یہ دیکھ لیتے ہیں, انہوں نے بنائی ہوتی ہے میں دیکھ لیتی ہوں. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے فرق ہی ہے تھوڑا سا. تو ایک دوسرے کا جو کام ہے اس کی تعریف کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں, کیڑے نکالتے ہیں, نقص نکالتے ہیں؟ جی نقص بھی نکالتے ہیں, تعریف بھی کرتے ہیں. میاں صاحب شوہر زیادہ اچھے ہیں یا آرٹسٹ؟ میرا خیال ہے کہ آرٹسٹ زیادہ اچھے ہیں. اچھا, بہت اچھے ہیں. اور شوہر نہیں اتنے اچھے؟ جی نہیں, وہ برے بھی نہیں ہیں. ریاتی نمبروں سے پاس ہو گئے آپ؟ ہو گئے جی, پاس ہو گیا ریاتی, پاس ہی پاس ہے. آپ کو پینٹنگ کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ میں نے بھی بچپن ہی سے وہ پینٹ باکس دیکھا تھا جس سے میری بڑی بہن ہمشیرہ جو تھیں انہوں نے فائن آرٹس لیا ہوا تھا کالج میں, تو ان کا پینٹ باکس تھا. میں چوری چوری پینٹ کیا کرتی تھی اور مجھے بڑا ہی شوق پیدا ہو گیا. تو اس سے میں نے پینٹنگ پھر لی. فائن آرٹس میں پہلے ایف اے کیا, بی اے کیا, ایم اے کیا, پی ایچ ڈی کی. بس. میاں صاحب آپ شعر بھی تو کہتے ہیں؟ ہاں جی, کبھی کبھی نکل آتا ہے. اور مختلف زبانوں میں کہتے ہیں؟ یہ بھی صحیح ہے جی. تو کوئی دو چار شعر سنائے گا؟ جی مجھے میری یادداشت اتنی گھٹیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ کی جو یادداشت اتنی کمزور ہے تو آپ کو یہ یاد رہ جاتا ہے کہ یہ آپ کی بیگم ہے؟ جی کمال کا بات کرتے ہیں, مار کھانی ہے. لیں جی اب میڈم سے ذرا کلام سنتے ہیں نا. پرند واگن میری اڈاری ماراں ادھر ادھر, کدی الار کدی دریا سمندر پار, کدی دکن تے کدی پہاڑ, رڑے میدان جنگل سبزہ زار, بہار وچ گولاں شتوت بدانا, گرمیاں کھکھڑی تربوز انگور, کھٹیاں مٹھیاں پتے پتیاں پھل فروٹ, سب جگ میرا جس حد تائیں میری اڈار, پر سائیں کہندا کدی نہ پلیں اپنا آلن ویڑا ترتی یار. واہ واہ واہ. پاکستانی سیاست کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ آپ کی بہت ملاقاتیں نہیں, بڑی خط و کتابت, ای میلز کا تبادلہ ہوتا رہا. جی. تو کیسی شخصیت تھیں وہ؟ میرا خیال ہے بڑی با اصول شخصیت تھی.
اور سادہ طبیعت شخصیت تھیں. یہ تو اجاز سے قصے بھی سنے ہوئے ہیں ہم نے کہ کس طرح ٹریول کرتی تھیں. صبح کے وقت ایک کپڑے پہنے ہیں نا تو شام کو کہیں بھی جانا ہے اس نے کیا کرنا ہے, بس مثلاً کسی پارٹی پہ جانا ہے, آگے کسی نے کھانے پہ بلایا ہے, جلسہ کرنا ہے وہی کپڑے, پارٹی پہ جانا ہے وہی کپڑے, صرف جوتے بدل لیے اور بٹوا بدل لیا اور بس اندر کنگھی کی اور بس اس طرح. اتنی سادہ طبیعت تھی اور ویسے بھی بااصول تھیں اور بااصول لوگوں کو پسند کرتی تھی. میرا خیال ہے چالاکیوں کو وہ یہ شاید نہیں سمجھ سکتی ہوں گی. چالاک لوگوں نے ان سے بہت فائدہ اٹھایا میرا خیال ہے. غصہ کتنا آتا تھا, کس بات پر غصہ کرتی تھیں اور کس بات پر خوش ہو جاتی؟ مثلاً اس بات پر غصہ کرتی تھیں کوئی عورتوں کے خلاف بات کر دے, بہت غصے ہوتی تھیں, بہت زیادہ ناراض ہوتی تھیں. خوش ہوتی تھیں میرا خیال ہے زیادہ خوش آمد پہ خوش نہیں ہوتی تھی, زیادہ سیدھی سیدھی بات پہ بھی خوش ہوتی تھی. بہت سادی طبیعت تھی ان کی. اپ برنگنگ جو تھی ایسی تھی, مطلب انہیں لوگوں کی اتنی سمجھ نہیں تھی کیریکٹر کی کہ کیا چالاکیاں ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے, وہ سمجھ نہیں تھی ان کی, جو میں 2-4 بار ان سے ملی ہوں. بہت سی خبریں بھی آتی رہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف الزرداری کے درمیان کوئی اختلافات بھی چل رہے ہیں. اس طرح کی بھی باتیں سننے میں آتی رہیں کہ وہ ناراض ہیں ان سے. تو آپ کے علم میں ایسا کوئی واقعہ آیا ہو؟ نہیں, میرے سامنے تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. میاں بیوی میں ہوتے ہیں اختلافات, لیکن آپ دیکھیے کہ چھوٹی بیٹی کا نام انہوں نے آصفہ رکھا, یہ بھی تو دیکھیے نا. حالانکہ تب آصف صاحب شاید میرا خیال ہے جیل میں تھے, وہاں تھے, جیل میں تھے. اچھا, تو اختلافات تو یقیناً ہوتے ہوں گے, ضرور ہوتے ہوں گے. اجاز کی میرے سے بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں کئی بار. کبھی ایسے ہو میں ضرورت کر سکتا ہوں, مذاق اڑا رہی ہیں میرا. بلاول بھٹو زرداری سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ نہیں, میری ملاقات نہیں ہوئی ان سے, ملاقات نہیں ہوئی ہے, لیکن ان کی میں نے تقریریں وغیرہ سنی ہیں اور کسی حد تک میں امپریس بھی ہوئی ہوں. بلاول بھٹو زرداری کی سیاست کے بارے میں میاں صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ پیپل پارٹی کو وہ والا مقام واپس دلا پائیں گے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں تھا؟ کوشش تو ضرور کریں گے جی, آئی کانٹ پریڈکٹ. کوشش ضرور کریں گے. آئی ہوپ کہ پارٹی کے اندر وہ ایک اچھا رول پلے کریں. مریم نواز پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں, آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گی, کیا رائے ہے آپ کی ان کی؟ ابھی مریم جو ہے اس میں میچورٹی ابھی نہیں آئی ہے کوئی بھی. پتہ نہیں اگر وہ کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں یا نہیں کرنا چاہتی ہیں. یہ بھی کوئی کچھ خبریں سی آتی ہیں, افواہیں سی آتی ہیں. سو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ کیا ہے کیا نہیں. کچھ لوگ مریم نواز کا موازنہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے کرتے ہیں, کیا آپ کو اس میں کوئی مماثلت نظر آتی ہے؟ نہیں, بے نظیر بھٹو تو جب ان پہ دیکھیے قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو اگلے روز آپ سوچئے کہ وہ خاتون ایک ایک بندے کے گھر گئی تھی جس کی شہادت ہوئی تھی. وہ ثانیہ کارساز میں ایک ایک بندے کے گھر گئی تھیں اور ان سے جا کے ملی تھیں, اور یہ تھا. تو شاید مریم یہ اچیو کر لیں, ابھی تک نہیں نظر آئی. آپ کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی؟ ایک بار ہوئی تھی, صرف ایک بار. کیسے؟ اور بہت, اب مجھے یاد نہیں ہے, ایک کوئی ڈیلیگیشن گیا تھا, میرا خیال ہے گرل گائیڈز کا ہی تھا یا کسی کا تھا. میں گرل گائیڈز میں بھی کام کرتی تھی, تو گرل گائیڈز کا گیا تھا اور بھٹو صاحب سے ہم نے ملاقات کی تھی. تو سب نے بات کی تھی. جب بھٹو صاحب جانے لگے تھے تو میں نے انہیں کہا تھا بھٹو صاحب پلیز ڈونٹ سیل آؤٹ ٹو دی انڈینز. تو انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا دیٹ از ناٹ مائی مینڈیٹ. تو یہی میری ان سے پہلی اور آخری ملاقات تھی. بٹ ہی واز اے گریٹ لیڈر, ہی واز اے گریٹ ویژنری, اینڈ ہم ان کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں. جب بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی جی, اس دن آپ تک جب خبر پہنچی آپ کیا کر رہے تھے,
کیا فیلنگ تھی اس دن کی؟ مجھے تو مڈ ڈے دوپہر کے بعد خبر پہنچی مجھے، اور بس آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کتنے پریشان ہوئے تھے. بہت پریشانی کی بات تھی، نہ صرف ذاتی طور پہ بلکہ ملک کے لیے بھی پریشانی کی بات تھی، کیونکہ پوٹینشلی بھٹو صاحب میں بہت اہلیت تھی کہ وہ ملک کو بڑی اچھی طرح چلا سکتے. آپ سوچئے انہوں نے کیسے، ان کی دیکھیں نا، یہ ایک صلاحیت کی بات ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے عظیم لیڈروں کو یہاں بلا کے، وہ جو ہوئی تھی یہاں پہ کانفرنس، اسلامک آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کانفرنس جو ہوئی تھی، بڑے بڑے عظیم لیڈروں کو بلا سکے، یہ ایک بہت بڑی اہلیت کی بات ہے. دوسرا، جب وہ انڈیا گئے ہیں، پاکستان نے انڈیا کو کچھ بھی نہیں دیا، اور وہاں سے 90,000 فوجی لے کے واپس آ گئے، اور کچھ حصہ پاکستان کا جو گیا تھا وہ بھی واپس لے آئے. تو اہلیت کی بات ہی ہے نا. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان ایک بہت باصلاحیت لیڈر سے محروم ہو گیا. بعض لوگ عمران خان صاحب کا اور بھٹو صاحب کا بھی موازنہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھٹو صاحب سے زیادہ بڑے لیڈر ہیں عالم اسلام کے. آپ کی کیا رائے ہے؟ عالم اسلام میں ان کا اچھا نام ہے، اور وہ ہیں بھی شریف آدمی ہیں، اور کچھ لوگ سمجھتے، میں ذاتی طور پہ ان سے نہیں ملی، نہ میں انہیں جانتی ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ سچے انسان ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری کیا میں کہوں گی، کم عقلی کی باتیں تھوڑی سی کر جاتے ہیں، جو کہ ایک لیڈر کو ذرا جو جسے کہتے ہیں زیب نہیں دیتی. مثال کے طور پہ مثلاً دیکھیے نا، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ایک لیڈر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ خود وہ گھر بیٹھا ہو اور ساتھیوں کو کہے کہ نکلو گولیاں کھاؤ. یہ لیڈرشپ نہیں ہے، یہ ذرا ناسمجھی کی بات ہے. آپ کی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ای میل پر کنورسیشن رہتی تھی. جی. آپ کوئی تجاویز انہیں دیتی تھیں یا کوئی بات پوچھا کرتی تھیں؟ کیا خط و خطابت ہوتی تھی؟ وہ خود جا رہی تھیں دبئی، تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ لاہور کی لیڈیز کا گروپ بناؤ، اور آپس میں مطلب ہے کہ پارٹی کے معاملات پہ بات چیت کرو، اور کوئی گیسٹ اسپیکر بلاؤ جس سے بات کریں. اس سلسلے میں پھر میرے یہاں میٹنگ ہوا کرتی تھی، اور لیڈیز آتی تھیں، اور اس کی رپورٹ میں انہیں بھیجا کرتی تھی. تو شاید انہیں جو میرا طرز تھا رپورٹ دینے کا پسند آیا، انہوں نے پھر مجھے آفر کیا تھا کہ تم میری سیکرٹری بن جاؤ. واہ! تو پھر کیوں نہیں بنی آپ؟ میں اپنے بچوں کو، میاں کو چھوڑ کے کیسے جا سکتی تھی؟ گھر بار میرے لیے سب سے اہم ہے، اور کچھ اتنا اہم نہیں ہے. میاں صاحب کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ یہ ان کے موڈ پہ منحصر ہے. کبھی تو وہی چیز ان کو بہت پسند آتی ہے، کبھی وہی چیز بہت بری لگتی ہے. میاں صاحب، آپ کے خیال میں محبت کیا ہے؟ ٹو ریسپیکٹ ایچ ادر. کیا پاکستان میں آرٹ سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ میں نے تو نہیں کمایا. اچھا. پیسہ محنت سے ملتا ہے یا قسمت سے؟ جی میرا خیال ہے قسمت سے زیادہ ملتا ہے. ان سیاستدانوں کو کوئی مشورہ دیں جی، بانی چیئرمین تحریک انصاف. اپنی آوارہ تنظیم کے سٹرکچر بنائیں. نواز شریف، میرا خیال ہے بیٹھ کے خوراک کھانی چاہیے. آصف علی زرداری، اس کو وہی کام کرنا چاہیے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کرتی رہی، اس کو زندہ رکھے. اٹس امپورٹنٹ فار دا کنٹری. شہباز شریف ہی رہیں. مولانا فضل الرحمان. کسی مولوی کو سجیشن نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. اعتزاز احسن. میرا خیال ہے اعتزاز احسن کو مشورہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جوئی شجاعت حسین. نہیں، میں
ہوں بھی تو میں نہ مشورہ دوں. چودھری پرویز الہی. بھائیوں کے درمیان لڑائی کو ختم کرے. سر بہت بہت شکریہ, آپ کے ساتھ بہت وقت گزارا, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, بہت اچھا لگا. آپ پھر کب آئے؟ جلدی. بشاک میں ہمارا انٹرویو نہیں ویسے ہی.